کوئی بھی شبیداری، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی یہ پروگرام ذکر امام مظلوم کربلا کا چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کا خلوص شامل حال ہونا چاہیے۔ اگر آپ حضرات کے دل میں خلوص ہے تو یقیناً بطول آپ کی آمد کو قبول فرمائیں گی۔ خاص سوگواران امام مظلوم کربلا آپ حضرات جناب فاطمہ زہرا کی خدمت بے کس پناہ ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں کہ دعائے دل زہرا ہیں۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا جب رسول مقبول نے مدینے میں آ کر جناب فاطمہ زہرا کو یہ خبر سنائی کہ اے بیٹی زہرا، تمہارا لال کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا جائے گا، تو جناب فاطمہ زہرا نے تڑپ کر آواز دی، اے بابا، جس وقت میرا حسین قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا کربلا کے میدان میں، کیا اس وقت میں رہوں گی؟ رسول مقبول نے آواز دی، بیٹی تم نہ رہو گی۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا، کیا اے بابا آپ رہیں گے؟ تو رسول مقبول نے فرمایا کہ ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو تڑپ کر آواز دی، کیا میرا بیٹا حسن رہے گا؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ حسن بھی نہ رہیں گے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے تڑپ کر آواز دی، بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو رسول مقبول نے کہا کہ اے فاطمہ، پروردگار ایک ایسی قوم خلق کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ گریہ کریں گی۔ تو ہاں جناب فاطمہ زہرا کی خدمت بے کس پناہ میں حسینی چوک کی عظیم ترین شبیداری میں یہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ اے بطول دیکھیے، وہ آپ کے لال کی غربت پر رونے کے لیے یکجا ہو چکا ہے۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا سید سجاد اکثر قید خانے میں کہا کرتے تھے، مطیل بھائی جناب عابد بیمار قید خانے میں کہا کرتے تھے، ہمیں سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں نے رلایا۔ اور سید سجاد کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں نے رلایا۔ کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی تھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، آسمان میں اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کر کہتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں جواب دیتا تھا، یہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہے، بھیا کیا ہمارا کوئی گھر نہیں؟ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا چھوٹی بطول جناب سکینہ کے درد کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ ایک روز قید خانہ زندان شام میں سکینہ گھٹنیوں چلتی ہوئی اپنے بھائی سجاد کے پائے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان کے پیروں سے کانٹے نکالنے لگتی ہے۔ سجاد کو راحت محسوس ہوتی ہے، تڑپ کر آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں 4 سال کی کمسن بہن سکینہ ان کے پیروں سے کانٹے نکالتی ہے۔ سجاد کہتے، سکینہ یہ نہ کیا کر بہن، تو خود زخمی ہے۔ سکینہ کہتی، بھیا میرا کچھ سوال ہے اسے پورا کر دو۔ سجاد نے اپنے گالوں پر تماچے مار کے کہا، سکینہ تیرا بھائی غریب ہے، عالم غربت میں، ایسا کوئی سوال نہ کرنا جسے یہ غریب بھائی پورا نہ کر سکے۔ سکینہ کہتی، بھیا سجاد پیاس کی کتنی کیفیتیں ہوتی ہیں؟ سجاد کہتے، پیاس کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے لے کر حلق تک چھالے پڑ جاتے ہیں، انسان بولنا چاہتا ہے سجاد دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سجاد نے تڑپ نے کہا، جب پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو ہڈیوں سے گوشت چھوٹنے لگتا۔ سکینہ نے تڑپ کر کہا، بھیا تیسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سجاد نے کہا، بہن ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ نے کہا، بھیا اب ہماری پیاس اسی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اگر ہماری موت زندان شام میں ہو جائے تو کسی نرم
زمین میں ہماری لاش کو دفن کر دینا۔ آج سوگواروں، چھوٹی بطول، سکینہ کا ایک درد میں بیان کر رہا ہوں، شاید پہلی بار آپ حضرات سن رہے ہوں گے۔ ایک عالم دین نے پوچھا، جب غسالہ غسل دینے آئی سکینہ کو تو چیخ مار کر باہر نکلتی ہے، سجاد سے کہتی، سجاد تمہاری بہن کس مرض میں مبتلا تھی؟ سجاد نے طلب کے کہا، کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں بدن سے کرتا اتارنا چاہتی ہوں تو بدن کی کھال بھی کرتے کے ساتھ ساتھ اتر رہی ہے۔ سجاد نے کہا، میری بہن بیمار نہیں تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اتنے تازیانے مارے گئے ہیں، میری بہن کا بدن زخموں سے چور ہے۔ ایک عالم دین نے سوال کیا تو جناب زینب سے سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں یہ کیفیت ہے، لاش کو کیسے دفن کیا جائے؟ جناب زینب نے ماتم کر کے کہا، سجاد زینب کو کرتے سمیت دفن کر دے، سکینہ کو کرتے سمیت دفن کر دے۔ تو ایک عالم دین سے پوچھا، سکینہ کو کیسے دفن کیا گیا؟ سکینہ اسیر تھی، قیدی تھی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، کیا وقت دفن رسیاں کھولی گئیں؟ عالم دین نے کہا، سکینہ کو رسیوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہوا، رسیاں کیوں نہیں کھولی گئی؟ عالم دین نے گالوں پہ تماچا مارا، کہا کہ اگر سکینہ کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئی ہوتی تو جیسے کربلا میں قاسم کی لاش بکھر گئی تھی، اسی طرح سکینہ کی لاش بھی بکھر جاتی۔ سوگوارو، آپ حضرات جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں چوٹ لگتی ہے، وہی روتا ہے۔ آپ حسین کے ماتمدار ہیں، آپ پرسادار ہیں، آپ نہ روئیں گے تو پھر کون حسین کی غربت پہ روئے گا؟ جسے امام حسین نے آخری وقت میں سلام کہا کہ اے بیٹا سجاد، اگر قید شام سے رہا ہو کر جانا تو مدینے میں ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ماتم حسین